السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج 29 دسمبر ہے، بدھ کا دن ہے، اور ٹھیک 2 دن بعد انشاءاللہ ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کا آغاز بھی درود پاک سے کیجیے گا. انتہائی حساس معاملہ ایک وفاقی وزیر موصوف کی جانب سے انتہائی متنازع بیان دیا گیا ہے، اور اس بیان کے اوپر میں حیران ہوں کہ وہ تمام تر طبقہ جو اسلامی نظریاتی تشخص، اسلامی نظریاتی اساس اور ملک یا ریاست یا حکومت کے تشخص کے اوپر ہمیشہ ببانگ دہل بات کرتا ہے، وہ تک خاموش ہے. ٹیلی ویژن پر بیٹھنے والے تجزیہ کار تک خاموش ہیں، اور اس کے اوپر کسی نے تباہ آزمائی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. انتہائی متنازع اور حساس بیان ہے، اور اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے. آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے گا، اور اگر کہیں کوئی غلطی کمی کوتاہی رہ جائے تو ضرور اس کو کریکٹ کیجئے، کیونکہ ہم سب غلطیاں بھی کرتے ہیں اور کریکشن کے بعد سیکھتے بھی ہیں. آج سے 48 گھنٹے پہلے ایک وفاقی وزیر موصوف نے ایک بیان دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ ایک اسلامی ریاست نہیں بلکہ فلاحی ریاست چاہتے تھے، اور آپ یہ کنفیوژن دور کر لیں، کوٹ اینڈ کوٹ میں جملے بتا رہا ہوں، یہ کنفیوژن دور کر لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کوئی اسلامی ریاست چاہتے تھے. میں کافی دیر تک اس بیان کو پڑھتا رہا ہوں، بار بار پڑھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی کنفیوژن ہو، ان کو آئیڈیا نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ بیان دے گئے. اب اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ وفاقی وزیر موصوف کی ذاتی رائے ہے اور اس کو ریاست اور حکومت انڈورس شاید نہ کرے، یا پھر یہ ہماری حکومت اور ریاست کی پالیسی ہے جس کا ریفلیکشن ان کے بیان میں نظر آیا. اور میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بات فردر نہیں ہوئی ہے. میں بہت حیران ہوں. اگر پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مقصد کے تحت معرض وجود میں نہ آیا ہوتا تو تحریک ختم نبوت تحریک پاکستان میں تبدیل نہ ہوتی. آپ 2 قومی نظریے کے اوپر ایک الگ جداگانہ تشخص کی بات نہ کرتے، ایک موومنٹ ایک پورے طبقے کو لیڈ کرتے ہوئے ایک نئے ملک کے معرض وجود میں آنے کے منزل تک نہ پہنچتی. آپ 2 قومی نظریے کی بات نہ کرتے. آپ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک مارکا سر انجام نہ دیتے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی نظر میں، ہندوؤں کی یا ہندوستان کی نظر میں، جو ان کا ایک نام نہاد سیکولر لبرل اور فلاحی طبقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ان کی نظر میں پھر وہ انہی کے ساتھ رہ رہے ہوتے. ان کے ایک الگ ملک کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ اور یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کو فلاح سے الگ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں. بھائی، جس دن ظہور اسلام ہوا ہے اسی دن اسلام کی بنیاد کے ساتھ فلاح کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی، جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کو فلاح سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ یا تو ان کو بیان دینا نہیں آتے، یا یہ بیانات کے اندر اپنی ذاتی رائے کو اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کا بیان دینے والے کہ اسلامی اب ریاست نہیں چاہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کو فلاحی ریاست چاہیے تھی؟ یا تو پھر آپ ریاست مدینہ کی بات کریں، اور اگر آپ کو اسلامی ریاست میں فلاحی ریاست نظر نہیں آتی تو آپ لفظ اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے اسلام ہٹا دیں. اور یہ شاید یہ لوگ یہی چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اور فلاح کے 2 الگ فیسز نہیں ہیں. اسلام اور فلاح ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ورنہ بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں اسلام سے پہلے، ورنہ عورت کی عزت نہیں ہوتی تھی اسلام سے پہلے، ورنہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ نہیں تھا اسلام سے پہلے، ورنہ سودی نظام تھا اسلام سے پہلے. اس کے اوپر کوئی بات کر کیوں نہیں رہا؟ میں تو حیران ہوں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو 2 قومی نظریہ اگر نہیں چاہیے ہوتا، اگر آپ کو ایک اسلامی نظریاتی تشخص اور جداگانہ تشخص نہیں چاہیے ہوتا تو آپ کو ایک الگ سٹیٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ آپ اتنی سٹرگل کیوں کرتے
اور آپ کی تحریک ختم نبوت تحریک پاکستان میں تبدیل کیسے ہوتی؟ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر آپ 1947 تک کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں ان تمام مسلمانوں کے جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، جیوے جیوے مسلمان کا نعرہ لگایا، وہ تو آپ بھول گئے۔ اب آپ کوٹ کیا کرتے ہیں؟ کوٹ کرتے ہیں 11 اگست 1947 کی تقریر کو۔ حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ظہور پاکستان سے پہلے کی جتنی تقاریر ہیں ان میں ہمیشہ انہوں نے دو قومی نظریہ کی بات کی، مسلمانوں کی بات کی، اسلام کی بات کی، فلاح کی بات کی اور اسلامی نظریاتی ریاست کی بات کی۔ 11 اگست کی تقریر، اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کا تاریخ پڑھی نہیں ہے، بیسس کا پتہ نہیں ہوتا، اٹھا کے آپ تھوپ دیتے ہیں اپنا ذاتی نظریہ۔ تاریخ کیا ہے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی بندہ پرپسفلی اگر کوئی تحریک چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی بنیادی وجہ سامنے رکھتا ہے، اور وہ بنیادی وجہ کیا تھی کہ مسلمان اور ہندو دو الگ مذاہب کے لوگ ہیں، اور کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ناانصافی ہو رہی ہے اس لیے وہ ایک الگ ریاست چاہتے ہیں۔ بیس تو یہ تھی۔ اب آپ کو حصول منزل کا پتہ چل گیا کہ آپ کا ملک 14 اگست کو تخلیق ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پہلے پتہ تھا، 8 اگست سے پتہ چل چکا تھا کہ اب 2-3 دن رہ گئے ہیں جس میں پاکستان معرض وجود میں آ جائے گا، ایک نیا ملک معرض وجود میں آ جائے گا۔ تو پھر آپ کو ایک لیڈر سٹیٹمنٹ دینی تھی، ایک لیڈنگ سٹیٹمنٹ ایز اے لیڈر، اور وہ 11 اگست 1947 کو تھی کہ ہم ملک ضرور مسلمانوں کے نام پر بنا رہے ہیں، لیکن ان میں اس ملک کے اندر اقلیتوں کو رہنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی، یعنی اس میں ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کی کمیونٹیز، ہر طرح کی شخصیات رہیں گے۔ لیکن آپ یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہ اسلامی ریاست نہیں چاہتے تھے، اور آپ اسلام کو فلاح سے الگ کر کے کیسے دیکھ لیتے ہیں، اور آپ نعرہ بھی لگاتے ہیں ریاست مدینہ کا، آپ احساس پروگرام بھی شروع کر لیتے ہیں۔ اس ملک کے اندر چل کیا رہا ہے یار؟ مطلب میں حیران ہوں کہ آپ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ یو آر ریپرزینٹنگ دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور آپ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں لیکن جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جس طرح آپ ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ضرور کہیے کہ ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ کہیے کہ اس ملک کے اندر اقلیتوں کو رہنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، آپ کی تمام تر بیانات، آپ کی تمام تر خواہشات سر آنکھوں کے اوپر، لیکن آپ ہسٹری کو تو نہیں بدل سکتے ہیں۔ آپ مولانا مودودی کی بات کرتے ہیں، آپ دوسروں کے بیانات تھوپتے ہیں، دوسروں کے نام لے کر بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1857 سے لے کر اب آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی بڑی بڑی جید اور جلیل القدر شخصیات تھیں جن کا دین اسلام سے تعلق تھا، اور علماء کرام تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس ملک بننے کے لیے۔ آپ ان کی دی ہوئی قربانیوں کو سراسر فراموش کرتے ہوئے آپ اپنا ذاتی نظریہ تھوپ رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ خان صاحب چپ کیسے ہیں اس کے اوپر، اور میں حیران ہوں کہ ہمارا وہ تمام طبقہ جو ببانگ دہل ایسے معاملات کے اوپر کھل کر بات کرتے ہیں وہ چپ کیسے ہے۔ اسلام نہ تو فلاح سے کبھی جدا تھا، اور نہ فلاح اسلام کے بغیر حاصل ہو سکتی ہے، یہ تو میں آپ کو بتا دوں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اتنے ویسٹرنائز سوسائٹیز کے اندر نہ تو ریپس ہو رہے ہوتے، نہ کوئی اور دوسرا معاملہ ہو رہا تھا۔ وہاں رول آف لا کی آپ بات کرتے ہیں نا، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کرپشن اپنے اندر سے ختم کریں، آپ اپنے دماغی توازن کو درست رکھیں۔ فلاح تبھی پیدا ہوگی جب آپ انڈیویجولی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور پریکٹسنگ مسلم بنیں گے، جس کے نام کے اوپر یہ ملک بنا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، میں شدید دل گرفتہ ہوں اس واقعے کے بعد۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ جمیل فاروقی کو یاد دیجیے گا۔